کہاں گئی تمہاری غیرت؟ کہاں کھو گیا تمہارا وہ سوچنا کہ جس دن کچھ بھی کوئی یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یہ تو دنیا میں ہی دیکھ لو نا، مرنے کے انتظار کرتی ہے اولاد بھی، کب ہمارا باپ مرے، کب ہمارے بٹوارے ہو، ہے نہیں ایسا؟ بس مستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندو بندیوں تمام کے تمام انسانوں سن لو، فرشتوں کو بنایا احسان نمایا، جناتوں کو بنایا احسان نمایا، پہاڑ سمندر تمام چیزیں بنائی احسان نمایا، لیکن تجھے جو بنایا خلقت بیدی، اپنے ہاتھ سے بنایا، اور بنانے کے بعد تجھے انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد یہ کہہ دیا تجھے ایمان والا بنا دیا، اور پھر تیسرا احسان تیرے اوپر احسان کرتا چلا گیا، ساری دنیا کے اندر سے چھانٹ کر کے تمہیں اللہ کے رسول کا امتی بنایا۔ احسان ہے نہیں اللہ کا؟ پھر کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانتے؟ کیوں یہ بدماشیاں ہیں زمین پر؟ کیوں یہ ایک دوسرے کے حقوق مارنا ہے زمین پر؟ کیوں یہ گھروں میں آپس میں نا اتفاقیہ ہے؟ کیوں یہ مسلمانوں میں آپس میں نا اتفاقیہ ہے اور اختلاف ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں یاد نہیں نا، وہ تو ہر وقت یاد رکھتا ہے، اپنے بندوں کو ہمہ وقت یاد رکھتا ہے، اور یاد رکھ کر کے ان کو یہ بھی کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑا سخت ہے، ذرا اس سے بھی بچتے رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یاد رکھو انہ اہلک عادا الاولی، احسان کی انسان بنایا، اور پھر عالم برزخ کا وعدہ یاد دلانے کے لیے تمہیں وقتاً فوقتاً انبیاء دیے، کتاب دیے، صحیفے دیے، ان کی باتیں نہ ماننے والوں کا حشر بھی دیکھا، اور جس نے بات نہیں مانی، جس نے میری نافرمانیاں کی زمین کو گناہوں سے بھر دیا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نافرمانیاں کرنے والوں زمین پر جاؤ اور اپنی پہلی قوموں کو دیکھو، اپنے سے پہلی امتوں کے حالات دیکھو، کیسے کیسے پکڑ کر دی اور کیسے کیسے ان کو عذاب چکھایا، ان کا مطالعہ کر لیا کرو، وقت کے علماء سے پوچھ لیا کرو، اور کتاب سے حاصل کر لیا کرو۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لو، اس بیچارے نے 900 سال سمجھا، زمین پر ہر جگہ گئے، ہر محلے میں گئے، ہر گلی میں گئے، اور یہ کہتے رہے اللہ کو مان لو، ایک اللہ کو مان لو، اللہ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں اس کے علاوہ تمہاری بجلی بنانے والا، کوئی نہیں اس کے علاوہ تمہیں روزی دینے والا، کوئی نہیں اس کے علاوہ بیٹی بیٹیاں دینے والا، اللہ لا الہ الا ہو۔ وعدہ یوم الست یاد دلاتے رہے، بتاتے رہے، جس نے سمجھ لیا کامیاب ہو گئے، جس نے نہ سمجھا یہ کہہ دیا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ کے عالم کے حضور کہہ دیا 900 سال ہو گئے انہیں سمجھاتے ہوئے، بتاتے ہوئے، ان کے بیچ جاتے ہوئے گالیاں دیتے، پتھر مارتے، دیوانہ اور مجنوں کہتے، اے اللہ اب تو ہی فیصلہ کر دے، اب ان کا ایک بھی گھر زمین پر نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا، ایسی ہوائیں چلائی، ایسا پانی بھیجا، سب کے سب کو ہلاک کر دیا۔ قوم عاص نے بات نہیں مانی، نوح علیہ السلام
کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بات نہیں مانی، نافرمانیاں کرتے رہے، اللہ کے حکموں کو ٹھکراتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے بات نہیں مانی اور زمین پر گڑبڑ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے نتیجہ دکھایا، ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ سے بچاتے رہنا، میری پکڑ سے دور رکھنا، جب پکڑتا ہوں تو ایسے پکڑتا ہوں نام و نشان مٹا دیتا ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے صرف ایک اونٹنی کی غلطی کی تھی، پہاڑ سے پیدا کر دی۔ اللہ نے فرمایا ناقۃ اللہ، یہ میں نے پہاڑ سے پیدا کی میری اونٹنی ہے، ایک دن اس کا مقرر ہے، ایک دن تمہارا ہے، لیکن کچھ بدماشوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ نے ایسے عذاب بھیجا، ایسی پکڑ کری، ایسے زبردست پکڑ کری، آج بھی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فسیروا فی الارض، جاؤ زمین میں چلو پھرو، معائنہ کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا میری پکڑ سے کیسے کیسے لوگ آئے، میری پکڑ سے کوئی نہ بچ سکا۔ جب جب کسی نے نافرمانیاں کی، جب جب کسی نے مجھ الہیت کی بات نہیں مانی، مجھ اللہ کی بات نہیں مانی، میں نے ان کو یہ بتا دیا کہ میں بھی کوئی ذات ہوں، الحی القیوم، میں زندہ ہوں، ہمیشہ زندہ رہوں گا، میں قائم ہوں، ہمیشہ قائم رہوں گا، لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، اس لیے ہم وقت ڈرا کرو، ہر وقت ڈرا کرو۔ اللہ نے فرمایا جب جب میری کسی قوم نے، میرے بندوں نے وقت کے پیغمبر کی بات نہیں مانی اور وقت کے پیغمبر کو تکلیف دی، میں نے اس کو چھٹی کا دودھ یاد دلا کر کے رکھ دیا۔ محمد اپنی امت سے بھی کہہ دینا، محمد اپنی امت کو سمجھا دینا، اگر یہ بھی باز نہ آئی، اگر یہ بھی سدھری نہیں، اگر اس نے بھی تمہاری بات نہ مانی، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تم ان کو دے گے پکڑے نہیں، اور جو آپ نے منع کیا نہ روکے، تو یاد رکھنا ان کو بھی یاد دلا دینا، میں تو وہ اللہ ہوں، اور میں عاد کو برباد کر دیا، سمود کو برباد کر دیا، قوم نوح کو برباد کر دیا، بنی اسرائیل کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا، میں نے آگ کی بارشیں کی، قوم لوط کو سبق سکھلا دیا، جس جس زمین پر گناہ کیے سب کے سب کو سبق سکھلا دیا، اور یہ بتا دیا اگر تم باز نہ آئے، وہ قوم جو اپنے آپ کو وَأَنْتُمْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً یہ کہا کرتی تھی ہمارے سے طاقتور کوئی نہیں ہے، ہم سے جاندار کوئی نہیں ہے، آج نام و نشان بھی موجود نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے عالم وقتاً فوقتاً کہتا ہے صحیفے موجود ہے، پیغمبر موجود ہے، توریت زبور انجیل موجود ہے، داؤد موسیٰ عیسیٰ موجود ہے، سمجھاتے رہنا، بتاتے رہنا، ان کو یاد دلاتے رہنا۔ پیغمبر محمد سے بھی کہہ دیا، اپنے پاس بلا کے کہہ دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے بلایا، مسجد اقصی تک چلایا، امام الانبیاء بنایا، اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بلا کر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پاس میں بیٹھ کر کے سمجھا دیا، اپنی قوم کو سمجھا دینا، کوئی گلہ شکوہ ہو تو بتا دینا، پیغمبر محمد کو بتا دیا، اپنی امت سے کہہ دینا، میرے بندوں سے کہہ دینا میں کیا کیا معاف کروں گا، کیا کیا معاف نہیں کروں گا، یاد رکھنا، اچھے سے سمجھا دینا، کتاب اللہ دے رہا ہوں، سارے قرآن کلام کا سردار تجھے دے رہا ہوں، مکہ کی دھرتی تمہیں دے رہا ہوں، 23 سال میں دے رہا ہوں، جبرائیل امین کا 26,000 مرتبہ آنا جانا ہوگا، اور
طریقے سے سمجھا دینا، بتا دینا، ایسے ایسے بتا دینا، اپنے سے پہلی قوم کے حالات بتا دینا، اللہ کے عالم سے بات کر کر کے جب واپس آئے نماز کا تحفہ لے کر کے آئے، کئی ساری چیزیں لے کر کے آئے، آ کر کے سمجھانے لگے، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ بتایا، اگر بات مان لی تو ٹھیک، ورنہ ان بطش ربک لشدید۔ بہت ساری باتیں ہوئی، وقت بہت درکار ہے کہ کیا کیا باتیں ہوئی، اور عرش پہ جا کر بھی میری اور تمہاری باتیں ہوئی، عرش پہ جا کر بھی میری اور تمہاری باتیں ہوئی، اور باتیں ہو کر کے واپسی میں جو کہا، ایک اور بات آپ کو بتا دوں، احسان ہی احسان ہے تم پر، پہلا احسان انسان بنایا، یاد رکھو گے نا کھندراولی کے لوگ، ہر وقت یاد رکھو، پہلا احسان کیا بنایا؟ بولو، انسان بنایا، دوسرا احسان ایمان والا بنایا، یہودی بھی بنا سکتا تھا، نصارہ بھی بنا سکتا تھا، سورج پرست بھی بنا سکتا تھا، چاند پرست بھی بنا سکتا تھا، ستارے پرست بھی بنا سکتا تھا، پتھر پرست بھی بنا سکتا تھا، احسان ہے ایمان والا بنایا، احسان ہے اللہ کا ایک مومن بنایا، ایک ذات کو ماننے والا بنایا، اور تیسرا احسان یہ ہے کہ محبوب کبریا محمد مصطفیٰ امام الانبیاء کا امتی بنایا۔ اور سنو، اللہ کے عالم نے عرش عالم پر، عرش اعظم پر سدرہ کے بارڈر سے آگے خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، سدرہ کی پتیوں پر، سدرہ کی بیری کے پتیوں کے پاس اس بارڈر پہ جبرائیل رک جاتے ہیں، آگے جاتے ہیں، اکیلے جاتے ہیں، بات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ کے عالم کہتا ہے محمد میرے نیک بندوں سے اور اپنے امتیوں کو سلام کہہ دینا، واپسی میں سلام مل رہا ہے، اسی لیے اللہ کے عالم کہتا ہے، اسی لیے میں نے احسان کیے، اشرف المخلوقات بنایا، ساری چیزیں بتا دینا، اچھے طریقے سے سمجھا دینا، اتنی عمر نہیں کروں گا، 60-65 برس اور بس، لیکن اتنی سی عمر میں ان کو بہت اہم چیزیں عطا کروں گا، ان کو بہت بہترین چیزیں عطا کروں گا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ جب یہاں بات ہوئی نا کہ وہ تھوڑی عمر ہوگی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے تھوڑا شکوہ سا کیا، اور یہ کہا پہلے لوگ 400 500 700 800 سال رہا کرتے تھے، اے اللہ میری امت بس 60-65 برس۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد پریشان کیوں ہوتے ہو، کچھ ایام، کچھ راتیں، کچھ دن ایسے دے دوں گا، 60-65 700 800 سال پر بھاری رہیں گے۔ ان میں سے آج ایک رات یہ بھی ہے جس کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ، صبح رات بولتے ہیں نا، لیکن وہ اصل ہے شب برات۔ قرآن کریم نے اس کو لیلۃ المبارک کہا، بہت احسان کیا، بہت زیادہ، گن نہیں سکتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی ایک نعمت کو نہیں گن سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم دونوں سے مراد جنات اور انسان کو خاص طور سے کہہ رہا ہے، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔
خلق الانسان من صلصال کالفخار، خنکتی ہوئی مٹی سے بنایا. وخلق الجان من مارج من نار، بھڑکتی ہوئی آگ سے جنات کو بنایا. کیا کہ جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، بڑے بڑے جہاز جھنڈے لگے ہوئے فی البحر، سمندر میں، کالأعلام، اونچائیوں کی طرح. کیا ہو؟ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اور نکالے سمندر سے لؤلؤ موتی، والمرجان اور مونگے. تو یاد نہیں ہے؟ تجھے یاد نہیں ہے تو بھول گیا. میں آپ لوگوں کو بالکل قرآن کریم سے بتا رہا ہوں، کیونکہ قرآن کریم کس کا کلام ہے؟ بولو کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. تاکہ تمہاری کچھ بدھی میں بھرے، تمہارے کچھ دماغ میں گھسے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ یاد دلاتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ ان کو ساری چیزیں بتا دینا، اور ان سے ہر وہ چیز بتا دینا کہ ایک دن جب یہ 6 سفر گزار کر میرے پاس آئے گے نا، جب یہ 6 سفر گزار کر میرے پاس آئیں گے تو میں انہیں اس دن وامتاز اليوم ایھا المجرمون الگ الگ بھی کروں گا. 6 سفر، پہلا عالم برزخ، پھر ماں کے پیٹ کا، پھر دنیا کے پیٹ کا، پھر قبر کے پیٹ کا، پھر پل صراط کے برج کا، اور اس کے بعد میدان حشر کا. پھر یا تو ادھر یا ادھر ہم جائیں گے. وامتاز اليوم ایھا المجرمون، آج یہاں سے الگ الگ ہو جائیں گے. جیسے دنیا کا نظام ہے، دانا ڈال کر کے آئے کھیت میں، تمام چیزیں ایک ساتھ پلی بڑھی، گندگی بھی ساتھ آئی، بالیاں بھی ساتھ آئی، جڑیں بھی ساتھ آئی، دانا بھی ساتھ پل رہا ہے. ایسے دنیا میں شرابی بھی ساتھ رہتے، عالم بھی دنیا میں رہتے ہیں، جاہل بھی رہتے، گوار بھی رہتے، اچھے بھی رہتے، برے بھی رہتے. ایک دن آئے گا وامتاز اليوم ایھا المجرمون. ایسے ہی فصلوں کا ایک دن آتا ہے، ابھی آئے گا کچھ دن بعد. دانا ڈال کر کے آ گئے، تمام چیزیں ساتھ رہتی ہوئی آ رہی ہیں. اصحاب النار و اصحاب الجنہ، آگ والے اور نار والے، جنت والے باغ والے برابر نہیں ہو سکتے. ایک دن آئے گا ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا. کھیت میں دانا ڈال کر کے آئے، بالیاں بھی ساتھ آئیں، جڑیں بھی ساتھ آئی، پتیاں بھی ساتھ آئیں، میں سیکھ سی بھی ساتھ آئیں، تمام چیزیں ساتھ پلی بڑی. جب پل کر وہ پڑ کر کے ہو گئی، ایک دن آیا، کھیت میں گئے، ان کو کاٹ دیا گیا. کاٹنے کے بعد اکٹھا کر دیا گیا، اکٹھا کرنے کے بعد پھر مشین لا دی گئی. مشین لانے کے بعد ان پولیوں کو اندر ڈالا گیا. اب اس مشین نے وامتاز اليوم ایھا المجرمون کے تحت اس مشین نے دانا الگ کر دیا، بھوسا الگ کر دیا. یہاں تک سارے ساتھ رہے، سارا سفر ساتھ گزارا، پانی بھی ساتھ حاصل کیا، کھاد بھی ساتھ حاصل کیا، اور اس پر بھی ساتھ حاصل کی، تمام چیزیں ساتھ ساتھ حاصل کی. لیکن ایک دن آیا، ایک دن ایسا آیا، تمام کے تمام لوگوں نے ان کو آج الگ کر دیا، دانا الگ کر دیا، بھوسا الگ کر دیا، اور پھر دونوں کی اہمیت بھی دکھا دی. لوگ فوراً دانے کو اکٹھا کرتے، کٹے میں بھرتے، اور کٹے میں بھر کر کے ٹرالی اور بگی میں لاد کر فوراً گھر لے آتے. کہیں ہوا نہ آ جائے، کہیں بارش نہ آ جائے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، کہیں اللہ کا چھنتا ہوا پانی نہ آ جائے، اس کو بھیگو نہ دے، یہ خراب نہ ہو جائے. اس لیے گھر لا کر کے گھر میں بھی اچھے کمرے میں ڈال دیا، کمرے سے اٹھا کر پھر اس کو کوٹھی میں ڈال دیا، پھر اس کو ٹنکی میں ڈال دیا. لیکن جس کو بیکار سمجھا وہ کھیت میں ہی پڑا رہا، کئی روز تک پڑا رہا. ہوا آئے لے جائے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی کسی طرح کی کوئی سوچ نہیں ہے. ایک دن آئے گا وامتاز اليوم ایھا المجرمون.
عالم برزخ میں وعدہ لیا، پھر ماں کے پیٹ میں آیا، ثم السبیل یسرا، پھر دنیا کے پیٹ میں آیا، راستہ آسان کر دیا، یہاں تمام کے تمام رہے، برے بھی ساتھ رہے، عالم بھی ساتھ رہے، جاہل بھی ساتھ رہے، گوار بھی ساتھ رہے، مشرک بھی ساتھ رہے، مزاروں پر دیگ چڑھانے والے بھی ساتھ رہے، چادریں چڑھانے والے بھی ساتھ رہے، گندے اور برے بھی ساتھ رہے۔ ایک دن آئے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے محمد بتا دینا، محمد یہ سمجھا دینا، اور محمد یہ بتا دینا، ایک دن آئے گا فَأَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ، پھر دنیا کے پیٹ میں رہیں گے، پھر